بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان اور عمران خان کی قسمت کے فیصلے کے حوالے سے 4 اہم خواتین آج کل بڑا کلیدی رول ادا کر رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام ہے کپتان کی بہن علیمہ خان کا، دوسرا ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں، تیسرے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ ہیں، اور چوتھے ٹرمپ کی جو بیوی ہیں میلانیا ٹرمپ۔ یہ چاروں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کرنے جا رہی ہیں۔ بڑی دلچسپ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جو داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، جیرڈ کشنر، ان کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسرائیل اور ایران کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور پاکستان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد جو سعودی ولی عہد ہیں انہوں نے جو جنرل راحیل شریف ہیں، انٹرنیشنل اسلامک فورسز کے سربراہ، ان کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی ہے، اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ تقریباً 4 سے 5 دن پہلے ہوئی ہے۔ یہ تازہ آج کی گفتگو نہیں ہے، لیکن اس کی خبر اب باہر نکلی ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ تو یہ ایک بڑی اہم اور دھماکے دار ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، جس میں پاکستان کی سیاست کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے آج بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے وہ خبر لے کر آئے ہیں جو باقی چینل، مین اسٹریم میڈیا کم از کم 1.5-2 ہفتے بعد دیتا ہے۔ یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ جو ہمارے پرانے ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو خبر بالکل ابھی سنگن ہوتی ہے یا ابھی سینہ گزٹ شروع ہوئی ہوتی ہے، اسے ہم پھر اپنے ذرائع سے فوری کنفرم کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ چھوٹا چینل بڑی خبر، یہ ہمارا آپ کو یاد ہے کہ پرانا نعرہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایسی ہی خبریں لے کر ہم حاضر ہوتے ہی رہیں گے۔ پہلے آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی ہے اس کا اور شہزادہ محمد بن سلمان کا جو ذاتی تعلق ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ذاتی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سے ہٹ جانے کے بعد ان پر ذاتی طور پر جو نون لیگ نے حملے کیے وہ آپ کے سامنے ہیں، کس طریقے سے ان کی کردار کشی کی گئی اور ان کو عمران خان کے ساتھ ملایا گیا۔ ٹرمپ کو امریکہ کا عمران خان کہا گیا اور عمران خان کو پاکستان کا ٹرمپ کہا گیا۔ تو یہ ساری جو ہے نا گفتگو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑا ایک بہترین قسم کا موازنہ ہم کریں گے اور بتائیں گے کہ کتنی کوتاہ اندیش ہے نون لیگ کی قیادت، کہ کس طریقے سے اپنے پاؤں پر انہوں نے خود کلہاڑی ماری ہے، اور اس ٹیلی فون کال کی جو ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے درمیان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر سعودی ولی عہد کی جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی ہے تفصیلی۔ اس کی سن گن ملنے کے بعد جو نواز شریف ہیں انہوں نے اور محترمہ مریم نواز شریف نے، اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گفتگو کی خبر انہیں ملی ہے، سنگن ملی ہے، کہ ٹرمپ کی طرف سے جو رابطہ کیا گیا، ٹرمپ کے کہنے پر ان کے داماد نے رابطہ کیا، اور پھر محمد بن سلمان نے اس کے بعد راحیل شریف سے گفتگو کی پوری ڈیٹیل، اور اس حوالے سے جب خبر باہر نکلی ہے اور نواز شریف تک پہنچی ہے، کیونکہ ان کے بھی بڑے ذرائع ہیں سعودی عرب میں، اگرچہ اس وقت شاہی خاندان ان سے ناراض ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف کے پچھلے دور حکومت میں بھی جو عمران خان کا سائفر کے اسکینڈل کے بعد جو 18 ماہ کا دور آیا تھا شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم، اس دور میں بھی اور موجودہ دور میں بھی سعودی ولی عہد پاکستان کے دورے پر نہیں آ رہے، اور نہ ہی کوئی بڑے پیمانے پر امداد کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شریف خاندان سے ناراض ہیں۔ اس وقت ناظرین کیا صورتحال ہے، یہ ہم آج آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو سعودی خاندان ہے اس کا اور جو ٹرمپ فیملی ہے ان کا، شاہی خاندان کا اور امریکہ کے جو سابق صدر ہیں ان کی فیملی کا آپس میں کیا لنک ہے، کتنے گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی کتنے سمجھدار ہیں، انہوں نے اس چانس کو ذہن میں رکھا کہ یہ اللہ کا بندہ دوبارہ بھی بن سکتا ہے امریکہ کا صدر، اس لیے جو تعلقات اس کے سعودی ولی عہد کے اور سعودی حکومت کے ذاتی تعلقات اور کاروباری تعلقات ٹرمپ فیملی سے تھے، انہوں نے ان کو کم کرنے کی بجائے وہ بڑھاتے رہے۔ یہ بھی اس ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے۔ پھر جب ہم آپ کو وہ خبر دیں گے تو پھر آپ اس خبر کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ وہ کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ یہ ناظرین سمجھ لیں کہ صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں نو منتخب صدر کے، جیرڈ کشنر، وہ شہزادہ محمد بن سلمان کے بھی بہت ذاتی دوست ہیں، اور 2020 میں صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو جانے کے بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جیرڈ کشنر کے میامی بیسڈ ایفینٹی پارٹنرز فنڈ میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ اس سے بھی بڑا ایک سکینڈل بھی اٹھا تھا کہ جناب یہ تو ایک سیاسی رشوت دی جا رہی ہے سعودی حکومت کی طرف سے ایک سابق صدر کے داماد کو، لیکن سعودی حکومت نے اسے رد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بزنس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ذاتی تعلقات کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، جو سیاسی مفادات کے یا کسی کے اقتدار میں ہونے یا اقتدار سے الگ ہو جانے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی مثال ہم آپ کو بار بار دیتے ہیں کہ شہزادے نے اگر عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہا ہوا ہے تو عمران خان کے اقتدار سے اتر جانے سے اس بڑے بھائی کے رشتے پہ کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ اس کو نبھا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شہباز شریف کی حکومت کو شہزادے نے کوئی لفٹ نہیں کروائی، اور یہ اس طرح کہ اس نے اپنا پانی دیا، جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں کہ جو انہوں نے الفاظ اپنے منہ سے نکالے پھر اس کو پانی بھی دیا ہے۔ تو اب یہی کام انہوں نے ٹرمپ کی فیملی سے اپنے تعلقات کے حوالے سے بھی کیا کہ $2 ارب، روپیہ یا ریال نہیں، ڈالر اس کو فنڈ دیا انہوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سعودی شہزادے کا آپ طرز عمل دیکھ رہے ہیں، اور بھی ہم آگے جا کر چند مثالیں دیں گے کہ ٹرمپ کے الیکشن ہار جانے کے باوجود وہ اس کے خاندان پر ڈالروں کی برسات کرتے رہے، اور دوسری طرف پاکستان کے شریف خاندان اور نون لیگ کی سطحی سوچ دیکھیں کہ انہوں نے ٹرمپ کے حامیوں کے احتجاج کے تناظر میں ٹرمپ اور عمران خان کو ایک ہی سکے کے 2 رخ قرار دے کر ٹرمپ کی بھی ساتھ ساتھ کردار کشی شروع کر دی عمران خان کے ساتھ ساتھ۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ٹرمپ کی کردار کشی کر رہے ہیں اس کے بدلے میں صدر بائیڈن سے ہمیں کچھ مفادات ملیں گے، ہو سکتا ہے ملے بھی ہوں، اور جس طرح بائیڈن نے عمران خان کی حکومت ختم کروائی لندن پلان کے تحت، اس میں ان کے ساتھ تعلق بھی ہو، تو بھائی آپ بائیڈن کی خوشامد کرتے رہیں، ساتھ میں آپ کو ٹرمپ کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو آپ نے بارودی سرنگیں خود ہی بچھائی تھی اب وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا کیا نقصان ہوا۔ لیکن جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں ان کو آپ اپنی مثبت سوچ کا اور مثبت ایکٹیویٹی کا جو پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے دکھائی ٹرمپ فیملی کے حوالے سے، اس کا اب ان کو ثمر ملے گا، اور شریف خاندان کو اپنی منفی سوچ اور منفی طرز عمل کے اب نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ دیوار پر لکھا ہوا ہر کسی کو نظر آ رہا ہے۔ ناظرین یہ $2 ارب کی انویسٹمنٹ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ٹرمپ فاؤنڈیشن کو سعودی عرب میں بزنس کے بے پناہ مواقع دیے گئے، اور سعودی خاندان نے ٹرمپ اور ان کے دوستوں کو نوازنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس طرح ڈالروں میں ارب پتی ہے نا ٹرمپ خود، اس کے جو قریبی دوست ہیں وہ بھی ڈالروں میں ارب پتی ہیں، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ٹرمپ کے خاندان اور بزنس پارٹنرز نے مزید اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی پچھلے 4 سال کے دوران۔ اس سے پہلے تو وہ کرتے ہی رہے تھے، لیکن وہ سعودی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے رگڑا خوب لگایا ٹرمپ کو، لیکن ٹرمپ سے اپنے تعلقات میں انہوں نے تھوڑی سی بھی کمی نہیں آنے دی، بلکہ اضافہ ہی کرتے رہے سعودی شاہی خاندان والے، اور خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان۔ ناظرین جولائی 2024 میں ٹرمپ کے بیٹے ایرک ٹرمپ نے
फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरब के सबसे बड़े साहिली शहर जद्दा में $1 अरबों का ट्रंप टावर कायम करने का लाइसेंस हासिल कर चुकी है, इजाज़तनामा, और उसकी तैयारी जारी है। तो आप देख लें कि किस बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स ट्रंप की फैमिली को, ट्रंप के दोस्तों को सऊदी अरब में मिल रहे थे, इसके बावजूद कि वो अपोजिशन में चले गए थे। बरतानवी खबर रसां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, ट्रंप के 3-4 अरबपति दोस्त भी सऊदी अरब में बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े बिजनेस के सौदे हासिल कर रहे थे, और सऊदी और खलीजी रियासतों में अरबों डॉलर्स की वो सरमायाकारी भी करते रहे इस दौरान भी। और अगले 10 से 20 बरसों के दौरान मशरक़ वुस्ता से अरबों डॉलर्स कमाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें वो दिए गए सऊदी वलीअहद की तरफ से, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, और अमारात के सदर शहज़ादा मोहम्मद बिन जायद की तरफ से। नाज़रीन, इनमें जो अरबपति, जो डॉलरों में अरबपति ट्रंप के दोस्त हैं, उनमें एक डीना पावल, मैककॉर्मिक, केन मोलिस और स्टीव मोंचिन, ये ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये 3 अरबपति हैं, ये ट्रंप के दोस्त हैं, रिपब्लिकन भी हैं, जो ट्रंप की प्राइवेट किचन कैबिनेट भी कहलाते हैं। यानी न सिर्फ ट्रंप पर सरमायाकारी करते रहे सऊदी वलीअहद इस मुश्किल दौर में भी, बल्कि जो ट्रंप के करीबी किचन कैबिनेट के लोग थे उन पर भी सरपरस्ती करते रहे। यानी ट्रंप एक तो अपने जहन से जब सोचे, या अपनी फैमिली की, अपनी बेटी के, अपनी बीवी के, अपने दामाद के जहन से सोचे, तो भी उन्हें ठंडी हवाएं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, जब वो अपने दोस्तों में बैठकर सोचे तो फिर भी उसको पॉजिटिव मैसेज ही मिले कि हमने अपने आइंदा ताल्लुकात में या अगले दौरे हुकूमत में अगर किसी को अपना सबसे अच्छा हुक्मरान दोस्त समझना है तो वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ही है। तो देखें किस तरीके से उन्होंने पिछले 4 सालों में अपनी सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाई। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि चंद रोज़ कबल, आज से चंद रोज़ कबल, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर का अपने दोस्त सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ रब्ता हुआ है, और इस तवील फ़ोन कॉल के बाद सऊदी वलीअहद ने इंटरनेशनल इस्लामिक फोर्सेस के सरबराह जनरल राहील शरीफ के साथ तवील मुशावरत की है। ये सीना गज़ट ये चल रहा है नाज़रीन कि इन ट्रैक 2 राबतों में 3 ममालिक के हवाले से अहम तबादला ख़याल हुआ है। पहला उन ममालिक में इसराइल है, दूसरा ईरान है और तीसरा पाकिस्तान है। इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी जारी है, इस हवाले से सऊदी अरब मुस्तकबिल में बड़ा मसालहती किरदार अदा करने जा रहा है, और सदर ट्रंप का जो पैगाम जेरेड कुशनर ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को दिया, इसमें इसी हवाले से सऊदी अरब को पॉजिटिव किरदार अदा करने की दरख्वास्त पहुंचाई गई है, और सऊदी वलीअहद ने वादा भी कर लिया है कि वो इस हवाले से पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। तो हमारी भी दुआ है नाज़रीन कि सऊदी वलीअहद ये किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से जो पैगाम आया, इसका ताल्लुक़ PTI और इमरान खान के हवाले से था। ज़राए का ऐसा दावा है कि चंद रोज़ कबल डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी हैं इवांका ट्रंप, और जो डोनाल्ड ट्रंप की बीवी हैं मेलानिया ट्रंप, और जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, इन तीनों से अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो सरकर्दा लीडरशिप है उसकी अहम मुलाकात हुई है, और इसमें इमरान खान की रिहाई और 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर तबादला ख्याल किया गया है। यानी उन्होंने तबादला ख्याल ये तो नहीं किया कि उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, लेकिन इन्होंने बताया कि हमारी जो पार्टी है, हमारा जो कायद है, एक फैसला कुन एहतजाज शुरू करने जा रहा है, और फिर वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारा जो असल मैंडेट है 8 फरवरी वाला वो नहीं वापस दे दिया जाता, और हमारे कारकुनों और हमारे कायद को जो नाजायज़ सियासी इंतकामी मुकदमात हैं
ان سے بری و ذمہ کر کے رہا نہیں کر دیا جاتا۔ تو اس لیے اس موقع پر ریاست کو اور حکومت کو اپنے جبر کی انتہا کرنے سے روکنے کے لیے جو امریکی حکومت ہے اور جو نو منتخب امریکی صدر ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ درخواست کی گئی کہ اس حوالے سے مداخلت آپ کریں، یہ جو پی ٹی آئی امریکہ کی جو سرکردہ لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کا ووٹ بینک اور امریکی مسلمانوں کا ووٹ بینک اس بار ٹرمپ کی فتح میں کلیدی اہمیت رکھتا تھا، اور اس نے واقعی وہ کردار ادا بھی کیا ہے اور ٹرمپ اس کردار کو مانتے بھی ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کے بعد جیرڈ کشنر اور ایوانکا ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاملہ جیرڈ کشنر کے ذمہ ہی لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جو سعودی ولی عہد ہیں ان سے رابطہ کریں اور انہیں کہیں کہ وہ اس حوالے سے کردار ادا کریں، کیونکہ ان کے ٹرمپ کے بھی نوٹس میں ہے اور جیرڈ کشنر کے نوٹس میں بھی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے عمران خان بھی ذاتی دوست ہیں۔ تو ٹرمپ نے انہیں کہا کہ انہیں کہیں کہ عمران خان ہمارا بھی دوست ہے، آپ کا بھی دوست ہے، تو آپ اس حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستانی حکومت سے بات کر کے اس معاملے کو سالو کریں اور کوئی اچھے انداز میں حل کریں، یہ ٹرمپ نے کہا۔ اور یہ بھی ناظرین کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد ہی پھر شہزادہ محمد بن سلمان اور شہزادہ محمد بن زائد دونوں سے پھر بات کی ہے ٹرمپ کے داماد نے کہ جناب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودی ولی عہد نے اس بار سعودی سفیر کے ذریعے رابطہ کرنے کی بجائے پاکستان کے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، جو اسلامک انٹرنیشنل افواج کے بھی سربراہ ہیں، ان کے پھر ذمہ لگایا ہے کہ وہ پاکستانی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے اگلے 4 برس کی جو حکمت عملی ہے پاکستان کی اس میں عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے جو کردار ہے اس تناظر میں ان سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ اب اس معاملے کو کسی طریقے سے اچھے انداز میں حل کیا جائے، کیونکہ معاملہ بہت الجھ چکا ہے، اسے پرامن انداز میں حل ہونا چاہیے۔ اصل میسج یہی ہے جو امریکہ سے سعودی عرب آیا ہے اور سعودی عرب سے پھر پاکستان آیا ہے براستہ راحیل شریف، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے۔ اس کی ناظرین کسی بھی طرف سے نہ تصدیق ہو سکی ہے، نہ تصدیق کوئی کرے گا۔ سعودی حکومت نے اور شاہی خاندان نے جب روٹین کا رابطہ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ سعودی سفیر کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی رابطہ زوردار ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ سعودی جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور جب اس سے بھی زیادہ زوردار رابطہ کرنا ہوتا ہے تو پھر جو سعودی عرب میں راحیل شریف ہیں اسلامک انٹرنیشنل افواج کے سربراہ، کیونکہ وہ پاکستانی فوج کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، ان کا یہاں پر بالکل بااعتماد رشتہ ہے، تو پھر وہ کام ان کے ذمے لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس بار چونکہ کراؤن پرنس نے راحیل شریف کے ذمے لگایا ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نظروں میں اس معاملے کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ اب ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے، سعودی ولی عہد کی اپنی بھی یہی خواہش ہے، اس سے پہلے چائنا کے صدر بھی انہیں کہہ چکے ہیں بار بار، اور روسی صدر پیوٹن بھی کہہ چکے ہیں، اور ہر طرف سے عمران خان کے لیے اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کو عوام کے دلوں میں محبت، اور جو دشمن ملک ہیں یعنی امریکہ اور چین اور امریکہ اور روس بظاہر دشمن ملک ہیں اور ہیں بھی، لیکن ان کے سربراہ بھی دلی خواہش رکھتے ہیں کہ عمران خان رہا ہوں اور پاکستان کی حکومت میں آ کر اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں، اور دوسری طرف امریکی بھی یہی چاہتے ہیں، چینی بھی اور روس بھی۔ تو یہ اللہ کی، جس کو اللہ نواز دے، بس یہی بات ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی اچھا راستہ نکالیں، اور ذرائع کا دعویٰ یہی ہے کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس بھی اب اس دلدل سے نکلنے کا ایک بڑا موقع آ گیا ہے، اور اب یہ دیکھنا ناظرین یہ ہے کہ جو ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف کے دباؤ پر اور زرداری کی سازشوں کے تحت اپنی موجودہ پالیسی، جس میں عمران خان کو دیوار سے لگانا ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوبارہ عمران خان کو واپس لا کر پاکستان کو تیزی سے آگے لے جانے
ملک کی معیشت اور کو جو چیلنج درپیش ہیں ان کا راستہ صاف کرنے، اور جو مستقبل کا ایک بڑا ایک سمجھ لے کہ طاقت کا ایک پہاڑ ہے، طاقت کا کوہ ہمالیہ ہے، امریکی صدر ٹرمپ اور ان کا جو دوست ہے سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان، ان دونوں کی مشترکہ جو خواہش ہے اس کا احترام کرتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ یہ ابھی ظاہر ہو جائے گا، آپ بھی نظر رکھیے گا، ہم بھی نظر رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔